دنیائے کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ہائی وولٹیج میچ چند گھنٹے بعد کس کی ہوگی جیت کس کی ہوگی ہار۔ شائقین کرکٹ کو بڑے مارکے کا بے تابی سے انتظار، دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ عمان کے خلاف کھیلنے والے پلئنگ 11 برقرار رکھنے پر اتفاق، ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا بیٹرز کو صبر و تحمل اور پریشر کے بغیر کھیلنے کا مشورہ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ شائقین کی فخر زمان، سائم ایوب، سلمان آغا، حارث سے امیدیں وابستہ۔ شاہین آفریدی، ابرار احمد اور حسن نواز سے اچھی کارکردگی کی توقعات۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 6,27,000 کیوسیک ہے۔ زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی لگانے پر وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی میڈیا سے گفتگو۔ مراد علی شاہ کا گڈو بیراج کا دورہ۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں۔ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے۔ ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے۔ سیلاب متاثرین بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، مصنوعی مہنگائی نہیں ہونے دیں گے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ IMF سے سیلاب متاثرین کی ریہیبلیٹیشن اور تعمیر نو پر بات ہوگی۔ کسانوں کے نقصانات کے تخمینے کے لیے کمیٹی بنائی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک ترقی کر رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے سہولیات دینا ترجیح ہے۔ سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ سیلابی پانی کی جلال پور، پیرواڑہ، شجاع آباد کے بعد علی پور اور سید پور پر یلغار۔ سید پور روڈ پر سیلابی پانی داخل ہونے سے آمد و رفت معطل۔ کچی لال مڑی ماڑیاں کے علاقے بری طرح متاثر، مکانات گر گئے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ متاثرین مال مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پر موجود۔ چناب اور ستلج کے سیلابی ریلوں کی تباہ کاریاں جاری۔ اچ شریف، احمد پور شرقیہ کے 36 معززات سیلابی پانی کی لپیٹ میں۔ ملسی میں ہیڈ سارپن پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ ریلیف کیمپوں میں موجود سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سید پور اور علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ، دودھ، خشک راشن، ادویات اور صاف پانی فراہم۔ مریم اورنگزیب کی کیمپوں میں متاثرین سے ملاقات، مسائل سنے، فوری اقدامات کی ہدایت۔ متاثرین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ مریم اورنگزیب نے کشتی میں سوار ہو کر سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا۔ کہا پنجاب حکومت ہر ممکن وسائل استعمال کرے گی، کوئی متاثرہ خاندان امداد سے محروم نہیں رہے گا۔ آپ کی بہن، بیٹی اور ماں مریم نواز انشاءاللہ آپ کے نقصان کو پورا کریں گے۔ مانسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ PDM میں پنجاب کی 16 سے 19 سپتمبر تک دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کی رہائش گاہ پر آمد۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا جوان اور اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیپٹن تیمور حسن کی شہادت سے 3 روز بعد شادی ہونی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزرائے خارجہ کا پاک امریکہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تعاون کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعادہ۔ خطے سمیت بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب ملکوں کا فیصلہ کن اقدام متوقع۔ عرب اسلامی ملکوں کا 2 روزہ ہنگامی سربراہی اجلاس آج دوحہ میں شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیلی ظلم کے خلاف سخت اور متحدہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ اسرائیل کی بربریت کے خلاف عرب دنیا کی مشترکہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ پاک فوج بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز، فتنہ الخوارج کے 45 دہشت گرد جہنم واصل۔ باجوڑ میں 22، جنوبی وزیرستان میں 13 اور لوئے الدین میں 10 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے 12 بہادر جوان وطن پر قربان۔ بھارتی سپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ جنہوں نے واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کی تصدیق۔
खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने हमारे जरी जवान बेटे शहीद किए। शहदा की जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला KP समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गजा से मुतल्लिक रास्ते में रुकावट हैं। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इत्तेहादी ममालिक के नाम खत रूस से तेल खरीदना बंद करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, रूसी तेल खरीदना अफसोसनाक और हैरान कुन है। इससे हमारा मुज़ाकराती मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ ज़रूरी है। रूस को फ़ायदा ना दें। नेटो अगर मेरी बात माने तो यूक्रेन में जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। फैसला ना किया तो आप सिर्फ मेरा और अमरीका का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नेपाली सदर रामचंद्र पौडेल ने पार्लियामान तहलील कर दी। आइंदा बरस मार्च में 275 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। नेपाल में अवामी एहतजाज के बाद अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। नेपाल की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आज़म अबूरी हुकूमत की सरबराह बन गई। सुशीला आज अपनी काबीना में तोसी करेंगी। अबूरी वज़ीर आज़म का हॉस्पिटल का दौरा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ज़ख्मी अफराद की अयादत की। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। गजा किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,803 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की अपील कर दी। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में इमिग्रेशन मुखालिफ बड़ा मुजाहरा। यूनाइटेड किंगडम मार्च में 1,10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। 26 एहलकार जख्मी, 25 मुजाहिरीन गिरफ्तार। 4 एहलकारों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की पुलिस पर हमलों की मजम्मत। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मैक्सिको में ट्रेलर कार और टैक्सी में तसादुम, 15 अफराद हलाक। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तमाम अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। बाकी की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। स्पेन के शहर मैड्रिड की बार में खौफनाक धमाका। 25 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हॉस्पिटल मुंतकिल। धमाके से इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। वाक़े की तहकीकात का आगाज।